فرما رہے تھے سبز گنبد بسا ہے نظر میں، سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، ان کی الفت سلامت رہے بس اور کوئی بھی چاہت نہیں ہے، ان کی الفت سلامت رہے بس اور کوئی بھی چاہت نہیں ہے۔ میں آپ دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا محمد ریحان صاحب خطیب جامعہ مسجد ابو بکر منڈالہ روڈ، وہ آئے اور آ کر اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین اکرام، محترم خواتین و حضرات، میری یہاں پر حاضری ایک طالب علمانہ حاضری ہے۔ جس طرح پھولوں کو جلا ملتی ہے سورج کی روشنی سے، شمع کو رونق نصیب ہوتی ہے پروانوں سے، باغ کو رونق نصیب ہوتی ہے بلبل کے چہچہانے سے، اسی طرح یہ اللہ کے ذکر کی مجالس، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کی مجالس، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی مجالس، اور ایسی مجالس جہاں پہ اہل اللہ کی حاضری ہوتی ہے، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ایسی مجالس میں آ کر مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ تو ان مجالس میں حاضری ہماری اپنی روحانی شفا کے لیے ہے، ہمارے اپنے ایمان کی جلا کے لیے ہے۔ ابھی محترم تنویر صاحب نعتیہ کلام پاک پیش فرما رہے تھے، ان کے بارے میں سنا کہ یہ ہم نے دیکھا کہ نابینا ہے، سینے میں قرآن ہے، ظاہراً تو نابینا ہے لیکن حقیقت میں بینا ہے۔ یہی لوگ ہیں
کہ جن کے دلوں میں تمام جہانوں کی نعمت سمٹ آئی ہے، تمام جہانوں کا سردار کلام محفوظ ہے، یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں یہاں کے مدرس حافظ عمیر صاحب کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے عظیم مقصد کا ارادہ کیا اور اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمت کی اور یہ کاوش کی کہ یہاں پہ قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر جو تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان دونوں طبقات کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ سب سے بہترین فرمایا ہے تو گویا قرآن کریم کا سیکھنا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل عمل ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ آپ نے بھی نعت مبارک سنی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کا ذکر مبارک سنا۔ آج ہی میں نے یہ بات پڑھی کہ ہمارے بزرگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو انہوں نے وہاں پر رہنے والوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتے ہو، اپنی ساری زندگی سنت نبوی کے مطابق گزارو، اس لیے کہ سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، اگر اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کے مطابق ہے تو اس کو دل کی حضوری ہر وقت حاصل ہے، اس کو دل کی حضوری ہر وقت حاصل ہے۔ نبی کا غم جس کے سینے میں ہوگا وہ جہاں بھی ہوگا مدینے میں ہوگا۔ یہاں پہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، حافظ عبدالستار صاحب نے کہا کہ نماز والا درود شریف پڑھ لے، آپ نے درود شریف پڑھا، اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ جو ہی درود شریف پڑھنے والا درود شریف پڑھتا ہے، فرشتہ اس کا پڑھا ہوا درود پاک لے کے فوراً مدینہ منورہ میں روزہ مبارک میں پیش کر دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل بینائی، اصل روشنائی وہ دل کی، ہماری جسمانی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے یہ مشاہدہ ہے، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا دھوکہ دیکھ رہی ہے اور دل حقیقت کو دیکھتا ہے۔
अला इन्ना फिल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, खूब गौर से सुनो, इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, जब वो सही हो जाता है तो पूरा बदन सही हो जाता है, और जब उसमें बिगाड़ आता है पूरा बदन बिगड़ जाता है। खूब ध्यान से सुनो वो दिल है, खूब ध्यान से सुनो वो दिल है, खूब ध्यान से सुनो वो दिल है। हम यहाँ पर अपने दिल की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए आए हैं। ये कुरान की मजलिस है, कुरान में शिफा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिफा नाज़िल की है, और हमें अपनी जिस्मानी बीमारियां तो महसूस हो जाती हैं, लेकिन जो दिल के अमराज हैं, जो बातनी अमराज हैं, वो बातनी अमराज के हुक्मा ही तशखीस करते हैं। वो हुक्मा कौन है? वो अहलुल्लाह, वो हक वाले हैं कि जो दिल की बसीरत से देखते हैं। असल इंसान का देखना, हकीकत का देखना दिल से होता है। और एक इंसान अंधेरे में अगर चल रहा हो, उसको ठोकर लग जाए किसी चीज से, चाहे सोने का टुकड़ा ही पड़ा ना हो, वो उसको एक पत्थर समझेगा, पत्थर समझ के छोड़ देगा। अगर अंधेरे में चलते हुए पाँव में सांप उलझ जाए, उसको रस्सी समझ के छोड़ देगा। अगर रोशनी होगी, रोशनी में नजर आएगा कि ये सोना है, ये सांप है, सांप से बचेगा, और सोने की कदर उसको कीमत मालूम होगी। तो इस तरह जो दिल है, ये ईमान की रोशनी में दिखता है। दिल ईमान की रोशनी से दिखता है, और दिलों को जंग लग जाता है। हदीस पाक में आता है, दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसा कि लोहे को पानी के लगने से जंग लगता है। वो जंग कैसे लगता है? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि बद आमालियों से दिल को जंग लग जाता है। अर्ज किया गया, हुजूर इसके इलाज की क्या सूरत है? इरशाद फरमाया, कुरान करीम की तिलावत और मौत किया। कुरान करीम की तिलावत और मौत की याद, ये दिलों के जंग का इलाज है। दिल का जंग दूर होता है। तो यहाँ पे कुरान करीम की तालीम दी जा रही है। अब इतना वक्त नहीं है कि कोई बयान किया जा सके, बयान का वक्त नहीं है। मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पे इस मकान में कुरान करीम की तालीम दी जाती है, और इरशाद नबवी है, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म लियुहयिया बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा, कि जिस शख्स को इस हाल में मौत आए कि वो इल्म हासिल कर रहा हो इस नियत से कि उसके जरिए पूरी दुनिया में दीन इस्लाम जिंदा करे, इस हाल में उसको मौत आ जाए तो मैदान महशर में उसके और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ एक मर्तबे का फर्क होगा, सिर्फ एक मर्तबे का फर्क होगा कि जो इल्म हासिल करते करते मर जाए और नियत उसकी ये हो कि इसके जरिए मैं पूरी दुनिया में अपना दीन जिंदा करूं। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा रुतबा है। और फरमाया, अफज़ल इबादती उम्मती तिलावतुल कुरान, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत वो कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम की तिलावत मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत है। जिस तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाया, तमाम नबियों का सरदार बनाया, इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने कलाम को, कुरान पाक को तमाम किताबों का सरदार बनाया।
اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، جب وہ سنتے ہیں اللہ کا ذکر، جب وہ سنتے ہیں اللہ کے نبی کا ذکر، تو ان کے دل خوشی سے جھوم جاتے ہیں، ان کے دلوں میں سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ کہ جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ و دھیان سے اپنے بندے کی زبان سے اپنا کلام سنتا ہے۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ خوش نصیبی ہے، آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود کلام پاک سنتا ہے۔ تو یہ جو مجلس ہے، انتہائی مبارک مجلس ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حافظ عمیر صاحب کو کہ جنہوں نے یہاں پہ محنت کی۔ یہ رونق قرآن کی برکت سے ہے، ہمارا جمع ہونا قرآن کی برکت سے ہے، رحمت کا اترنا قرآن کی برکت سے ہے، برکات کا نازل ہونا قرآن کی برکت سے ہے، شفا کا ملنا قرآن کی برکت سے ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو آپ دیکھیے ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، آپ ہاتھ لگائیں آپ کو ثواب ملے گا، قرآن کریم کو پکڑے نیکی ملے گی، قرآن پاک کو کھولنا ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ثواب ہے، قرآن پاک کو سیکھنا ثواب ہے، قرآن پاک کو سکھانا ثواب ہے، قرآن پہ عمل کرنا ثواب ہے، قرآن کو پھیلانا ثواب ہے، قرآن کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جانا دنیا و آخرت میں اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر۔ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بچے ننھے منھے بچے ہیں، آج کے اساتذہ کل کے قابل، کل کو یہی بچے کل کو تلاوت رفت بنیں گے، کل کو یہی بچے قرآن کی تعلیم کو لیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے۔ آج ان کی قدر کیجئے، آج ان کو محبت سے دیکھیے اور ان کے لیے جو ہو سکے خدمت کیجئے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آیا کہ جو آدمی کسی حافظ قرآن کی اس لیے خدمت کرے، اس کی کھانا کھلائے، اس نے کچھ اس کو پلائے کہ وہ حافظ قرآن ہے، کل کو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے بدلے میں اس سے یہ کہیں گے کہ تو نے میرے حافظ قرآن کو کھلایا تھا، اس کو پلایا تھا، آج بدلے میں خود تیرا ہوں، آج میں خود بدلے میں خود تیرا ہوں۔ تو حافظ قرآن کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ میں تو چندے کی فیل نہیں کرتا، چندے کی بات نہیں ہے، دل سے محبت کرنا، دعا کرنا اور ان کے اوپر رشک کرنا کہ یہ قرآن سیکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خوشخبری ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے، قرآن پاک سکھائے۔ حقیقت میں ہمارا یہی مقصد ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سراسر قرآن تھی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق پہ فائز تھے، آپ کی زندگی قرآن کے قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھالیں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے۔ اسی قرآن میں ارشاد ربانی ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، پیروی کرنا، تابعداری کرنا۔ زندگی سنت کے مطابق کیسے آئے گی؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی زندگی کے جتنے بھی اعمال کروں گا وہ سیکھ کر، علماء کرام سے پوچھ کر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق کرنا۔
اپنے تمام کاموں کو، تمام اعمال کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کرنا، یہ نیت کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز سیکھنی ہے، پھر نماز پڑھنی ہے۔ قرآن کریم پڑھنا ہے، پہلے استاد سے سیکھنا ہے، استاد کو سنانا ہے، قرآن کریم صحیح پڑھنا آ جائے۔ روزہ رکھنا ہے، پہلے روزے کے مسائل جاننے ہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے مسائل پہلے سیکھنے ہیں۔ لباس سلوانا ہے، اس کے مسائل پہلے سیکھنے ہیں۔ لباس کیسے تبدیل کرنا ہے، اس کا طریقہ سنت کے مطابق سیکھنا ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دین کے مطابق ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بڑی عمر میں، عمر بڑی ہو گئی، بچے بھی جوان ہو گئے، اب دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میں بھی حافظ قرآن ہوتا، کاش میں بھی حافظ قرآن ہوتا، خواہش پیدا ہوئی، قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا، ایک حرف، ایک لفظ، ایک آیت، ایک سطر، جتنی توفیق ملی روز یاد کرتا رہا، یاد کرتے کرتے یہاں تک کہ قرآن پورا نہیں ہوا، زندگی پوری ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک سطر سیکھتے رہے، یاد کرتے رہے حافظ بننے کی نیت سے۔ تو جو ہی یہ شخص مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے جو اس کو اللہ کا کلام پڑھاتا ہے، جس کے پیچھے اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کو پڑھاتا ہے ایک آیت، یہ اس کے پیچھے ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پورا ہوتا ہے، اس کے قرآن پاک کا حفظ پورا ہو جاتا ہے، اور اس کا شمار حافظوں کے ساتھ ہوگا، حفاظ کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کی یہ جو مسجد ہے لاہور کی بادشاہی مسجد کے نام سے مشہور ہے، شاہی مسجد، اس کے بانی کون تھے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹے تھے شاہ جہان کے، شاہ جہان جہانگیر کا بیٹا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مکتب میں ڈالا، قرآن کی تعلیم کے لیے ڈالا، بیٹے نے قرآن پورا کر لیا، اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا حافظ بن، آپ کا پوتا حافظ بن گیا، آپ کا پوتا حافظ بن گیا۔ شاہ جہان خوش بھی ہوا اور افسردہ بھی ہوا، کہنے لگا بیٹا ہوتا تو میرا بلا شبہ حافظ بن گیا، لیکن حافظ قرآن کے والدین کو روز قیامت جو تاج پہنایا جائے گا اس کے والدین کو، یعنی تمہیں پہنایا جائے گا، مجھے نہیں پہنایا جائے گا، یہ تمہیں پہنایا جائے گا، مجھے نہیں پہنایا جائے گا۔ اس بات پہ اس کو افسردہ ہوا، رنج ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب خدمت سے واپسی ہوئی، قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا، ایک آیت، دو آیت اتنا ہو سکا، قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چند مہینوں میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ پھر ابا جان کے پاس حاضر ہوئے، ابا جان مبارک ہو کہ کل کو حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ آپ کو بھی پہنایا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا بیٹا حافظ بن چکا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ بچپن کی نہ بچپن کی۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ تو کیوں نہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے نا، انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے اور قرآن اپنی اولادوں کو سکھائیں گے نا انشاءاللہ، اپنی اولادوں کو مکتب میں پڑھائیں گے نا انشاءاللہ تعالی، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے نا انشاءاللہ تعالی، مدارس سے، مساجد سے، علماء سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ ایک عالم سے محبت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے، حافظ قرآن سے محبت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کی، آپ نے سن لی
کہ جو حافظ قرآن کو کھلائے گا پلائے گا اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے میدان حشر میں، خود اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. جو حافظ قرآن کو صرف اس وجہ سے اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مرتے دم تک قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.